آخر کب تک اللہ رب العزت سے میں مانگتا رہوں؟ کب میری دعائیں قبول ہوں گی؟ میرے بھائیوں، انسان سوچتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے اللہ رب العزت سے مانگ رہا ہوں لیکن میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے فیصلے جو ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں ہوتے۔ انسان جو ہے یہ بڑا ہی جلد باز ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے فوراً ہی جو ہے وہ کسی چیز کا رزلٹ مل جائے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے پاس اول آخر اور ظاہر باطن کا علم ہے۔ انسان کے پاس جو ہے وہ محدود علم ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس تمام علم ہے۔ اللہ رب العزت نہ ہی تو فوراً کسی کو سزا دیتے ہیں اور نہ ہی فوراً کسی کو جزا دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے فیصلے جو ہیں یہ سالوں کے اوپر محیط ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ 7-8 سال تک جیل کے اندر بند رہے، اس کے بعد جا کے اللہ رب العزت نے ان کو رہائی نصیب فرمائی۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ 17-18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، اتنے سالوں کے بعد جا کے اللہ رب العزت نے ان کو صحت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، ہم جتنی جلدی سمجھیں گے کہ یہ وقت ہمارے اوپر کیوں آیا ہے، اتنی جلدی اللہ رب العزت ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، بعض اوقات آدمی مغرور ہو جاتا ہے، آدمی جو ہے وہ صحت کو، دولت کو، خوشیوں کو اپنا حق سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت اس کے اوپر بیماری بھیج کر، پریشانی بھیج کر اور تنگ دستی بھیج کر اس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تیرا حق نہیں بلکہ یہ تو تیرے اوپر میری رحمت ہے۔ اور میرے بھائیوں، جتنی جلدی ہم اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں گے اور تقوی اختیار کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ برا وقت میرے اوپر کیوں آیا ہے، یہ بیماری جو ہے میرے اوپر کیوں آئی ہے، تنگ دستی کیوں آئی ہے، پریشانی کیوں آئی ہے، جتنی جلدی اس کو سمجھ کے ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں گے، توبہ کریں گے، تقوی اختیار کریں گے، اتنی جلدی اللہ رب العزت ہمیں اس سے چھٹکارا دیں گے۔ اور میرے بھائیوں، برا وقت بھی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس 1000 سال کی خوشحالی والی زندگی ہو تو وہ لوگوں کی وہ پہچان نہیں کر سکتا جو 1 سال کے اندر انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے، اس کے اندر وہ لوگوں کی پہچان کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس 1000 سال کی خوشحالی والی زندگی ہو تو اس کے اندر وہ لوگوں کا وہ اندازہ نہیں لگا سکتا۔ میرے بھائیوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی دولت کو، جن کی چیزوں کو، جن کو انسان اپنا سمجھتا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے اور وہی لوگ انسان سے نظریں چراتے ہیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ دولت میری نہیں، یہ تو ان کا ہے۔ اور یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب برا وقت آتا ہے۔ اگر برا وقت نہ آتا تو ان لوگوں کا پتہ کبھی بھی نہ چلتا، انسان ہمیشہ ان کو اپنا ہی سمجھتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ برا وقت اللہ رب العزت اسی لیے انسان کے اوپر بھیجتے ہیں تاکہ اس کو لوگوں کی پہچان ہو، اس کو اپنے پرائے کا پتہ چلے۔ بہت سے لوگ ایسے جن کو انسان اپنا نہیں سمجھتا، لیکن جب وہ برے وقت کے اندر انسان کے کام آتے ہیں تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے حقیقی دوست تو یہ ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اگر انسان کے اوپر بیماری نہ آتی تو انسان صحت کو کبھی بھی نعمت نہ سمجھتا، اور اگر انسان کے اوپر تنگ دستی نہ آتی تو انسان کبھی بھی رزق کو جو ہے وہ نعمت نہ سمجھتا، اور اگر برا وقت نہ آتا تو اچھے وقت کو انسان کبھی بھی اللہ کی نعمت نہ سمجھتا، اور پھر انسان ان کو نعمت بھی سمجھتا ہے اور دوسروں کی قدر بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس آدمی نے تنگ دستی، بیماری اور پریشانی نہیں دیکھی ہوگی وہ دوسروں کی قدر بھی نہیں کرے گا، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک اگر انسان کے اوپر صحت رہے اور دولت رہے اور اچھا وقت رہے تو انسان مغرور ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ دوسروں کی قدر کرنا، عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب انسان کے اوپر برا وقت آتا ہے، پریشانی اور تنگ دستی آتی ہے تو پھر آدمی جو ہے وہ دوسروں کی بھی قدر کرتا ہے اور ان چیزوں کی بھی قدر کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، اور تب تک مانگیں جب تک اللہ رب العزت قبول نہ کر لے۔ قبولیت تک اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں۔ اور میرے بھائیوں،
اللہ رب العزت کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے راضی کرے۔ میرے بھائیو، جو آدمی برائی کو تنگ دستی اور بیماری اور پریشانی کے اندر بھی نہیں چھوڑ رہا، تو میرے بھائیو اگر اس کے اوپر اچھا وقت آئے گا تو وہ تو برائی کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ تو میرے بھائیو، برے وقت کے اندر برائی کو چھوڑ کے اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کر کے اللہ رب العزت کو یہ بتائیں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے سچی توبہ کر لی ہے، یا اللہ اب کے بعد میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور جب بھی برائی کا موقع ملے تو برائی سے باز رہ کر اللہ رب العزت کو یہ بات بتائیں کہ یا اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں۔ میرے بھائیو، جب ہم برے وقت کے اندر برائی سے دور رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہمارے اوپر اچھا وقت آئے گا تب بھی ہم جو ہے وہ برائی سے دور ہی رہیں گے۔ اب میرے بھائیو، ایک آدمی جو ہے برے وقت کے اندر بھی برائی کو نہیں چھوڑتا تو وہ اچھے وقت میں تو برائی کو اور زیادہ کرے گا۔ تو میرے بھائیو، اس لیے برے وقت کے اندر ضرورت ہے توبہ کرنے کی، تقوی اختیار کرنے کی اور برائیوں سے باز رہنے کی۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم برے وقت کے اندر برائیوں سے باز رہیں گے اور توبہ کریں گے، تقوی اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں قبول کریں گے اور ہمیں برے وقت سے جلد ہی چھٹکارا دیں گے۔ اور میرے بھائیو، اگر دعائیں قبول ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو اپنی طبیعت کے اندر صبر پیدا کریں، تحمل پیدا کریں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت انسان کے اندر یہ صبر اور تحمل ہی تو پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان ضروری چیزوں کو اختیار کریں، اپنی طبیعت کے اندر صبر پیدا کریں، تحمل پیدا کریں، توبہ کریں، تقوی اختیار کریں، اور جن چیزوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے اوپر یہ برا وقت آیا ہے، تنگ دستی اور بیماری آئی ہے، ہم ان چیزوں کو سمجھیں، اپنے اندر جو ہے وہ سمجھداری پیدا کریں، لوگوں کی پہچان پیدا کریں، اس بات کا احساس پیدا کریں کہ صحت جو ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، خوشیاں جو ہیں یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اور رزق جو ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، جب انسان ان چیزوں کو گناہوں کے اوپر لگاتا ہے تو اللہ رب العزت یہ چیزیں انسان سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اپنے اندر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری پیدا کریں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے، اور ہماری دعاؤں کو جو ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔